اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے صفاتی نام العزیز کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، اور اس عمل سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے وہ تمام فوائد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو، سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے العزیز اس کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتق ہے، جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عزت سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو، اور عوام الناس کے فہم سے بالاتر ہو، اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے فوائد جان لیں کہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو اللہ رب العزت کون کون سے فوائد سے نوازے گا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ محتاجی سے، غربت سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، نہ محتاجی ہوگی اور نہ آپ کبھی کسی کے مقروض ہوں گے۔ اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کی نگاہ میں بے شمار عزت بخشے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ملازمت کرتا ہے، چاہے وہ کسی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے یا پھر کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہے، اور اسے اس ملازمت سے نکال دیا گیا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن پر غلبہ پا جائیں اور دشمن آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دشمن کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا کہ اس کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں پیار و محبت ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ دولت مند بننے کی نیت سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس عمل کا، اس وظیفے کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں پر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور جس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے،
ہے اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ 2 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ یا تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ صبح کے وقت پڑھیں یا پھر رات کے وقت پڑھیں۔ اگر آپ یہ صبح کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو طلوع آفتاب سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ رات کو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو رات کو نماز مغرب کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے یا عزیزو، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ آپ نے 1 تسبیح اللہ تعالیٰ کے اس نام کی pڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ جب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فوائد سے مستفید کرتا رہے گا، اور جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ دیں گے تو آپ صرف فوائد سے محروم ہوں گے، لیکن اس عمل کو چھوڑنے کا آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی وظیفہ شروع کر لیں اور درمیان میں چھوڑ دیں تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ جب تک آپ وظیفہ پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا اور چھوڑنے کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ فوائد کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتا جائے گا، اور یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمت سے نوازے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔